السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ لڑائی بڑھ گئی ہے، لڑائی تیز ہو گئی ہے، شدت اختیار کر گئی ہے پنجاب اور وفاقی حکومت کے درمیان۔ تحریک انصاف پرویز الہی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے درمیان آج اعلان کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان وفاقی وزیر داخلہ نے کیا تھا۔ اعلان کے مطابق آج وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے پروٹوکول لے لیا جائے گا واپس۔ یہ اعلان بھی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا تھا۔ مدعا تھا اعتماد کے ووٹ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا۔ گورنر نے پرسوں شام کو ایک جاری کیا تھا، انہوں نے نوٹیفیکیشن کہہ دیں یا ایڈوائز کہہ دیں، ایڈوائز ہوتی ہے، گورنر نے ایڈوائز بھیج دی اور وزیر اعلیٰ کو کہا کہ جی آپ کے اوپر اعتماد نہیں رہا لوگوں کا، اور مجھے کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ کو ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے، لہٰذا آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور اس کے لیے 21 دسمبر آج شام 4 بجے اجلاس بھی اسپیشل اجلاس کال کیا گیا تھا، مگر اجلاس کے لیے رولنگ جاری کر دی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے، سبطین خان نے، اور انہوں نے اپنی رولنگ میں کہا ہے کہ جی اجلاس کیونکہ جاری ہے اور رواں اجلاس کے دوران گورنر نہیں کہہ سکتے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے۔ یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، یہاں سے لڑائی بڑھے گی۔ اب پرویز الہی صاحب کو ہٹانے کی ٹھان لی ہے بڑے کھلاڑیوں نے۔ اگر بہت بڑا اگر ہے، اگر پرویز الہی صاحب ملے نہیں ہوئے، جس کا عمران خان کو شک ہے، جس کا کئی تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اصل میں اس کھیل کے مرکزی کردار ہیں، پنجاب کی اسمبلی بچانے کے لیے، عام انتخابات اپنی مدت پر کروانے کے لیے، اسمبلیاں بچوانے کے لیے اور سسٹم کو استحکام بخشوانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو عدم استحکام چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے، کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے، اور پھر مجبوراً مرکزی حکومت بھی اسمبلی توڑ کر عام انتخابات کی طرف چل پڑے۔ اور عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اگر عام انتخابات آج ہوتے ہیں تو وہ 2/3 میجورٹی کیا، وہ تو کسی کو ایک سیٹ بھی نہیں لینے دیں گے، ان کی اتنی پاپولرٹی ہے، وہ اس گمان میں ہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے اس کھیل کو خراب کرنے کے لیے ان کے مخالفین کے ساتھ ملے ہوئے۔ کل مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہ جو اندر سے خبریں آتی ہیں لیک ہو کر، آڈیو لیک کا زمانہ ہے، آڈیو لیک بھی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہیں، کل ہوئی، پرسوں 2 ہوئی، کل 1 ہوئی، اور کوئی پتہ نہیں آج بھی ہو جائے۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب کی آڈیوز کا خزانہ پڑا ہوا ہے، یہ تو کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آڈیوز کا، ویڈیوز کا ایک بہت بڑا خزانہ، گندا، ظاہر ہے اچھا تو نہیں ہے جو کام ہے جو عمران خان صاحب نے کیا، نہ وہ اچھا تھا، اور نہ جنہوں نے ریکارڈ کر کے اب جو ریلیز کر رہے ہیں نہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ ظاہر کام گندا تو گندا ہوتا ہے، تو وہ تو لیک ہو ہی رہا ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب کی اور مونس الہی کی ملاقات ہوئی، اس سے بھی کچھ لیک آ گیا باہر ہو کر، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے مونس الہی صاحب کو ڈھکے چھپے الفاظ میں، کیونکہ کھلے الفاظ میں خان صاحب کہہ نہیں سکتے، کھلے الفاظ میں عمران خان صاحب اس وقت پرویز الہی صاحب کی تعریف کر سکتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز کریں، انٹرویوز دیں، ان کے خلاف بیانات جاری کریں۔ عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کے اس موقف کا بھی یہ کہہ کر دفاع کرتے ہیں کھلے الفاظ میں کہ پرویز الہی صاحب کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، وہ پرویز الہی صاحب کو میری سیاست تو نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو سازشی کہیں، غدار کہیں، اور پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو محسن کش کہیں، اور یہ کہیں کہ اپنی اوقات میں رہو، تو محتار نہیں ہو، تو وہ اوپر سے نہیں اترے، تو عمران خان صاحب کہیں گے پرویز الہی صاحب کی اپنی سیاست ہے۔ تو خان صاحب کھلے الفاظ میں تو پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب اپنا مونس الہی صاحب کے ساتھ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا معاملہ ہے، سب ڈوب رہے ہیں، اور ان کا سہارا ہے کہ کسی طرح اگر پرویز الہی صاحب ساتھ دے دیں تو میں بچ جاؤں۔ تو اسی چکر میں وہ پرویز الہی کو یا مونس الہی کو ان کے ساتھ سیدھے نہیں ہو رہے۔ تو جو کل ملاقات عمران خان صاحب کی ہوئی ہے، اس ملاقات کی جو چیزیں لیک ہوئی ہیں، اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے گلا کیا ڈھکے چھپے الفاظ میں، دبے الفاظ میں۔ انہوں نے کہا کہ یار دیکھیے مارکیٹ میں باتیں عام ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر چاہتے
تو اسپیکر جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کہہ رہا ہوں سیکریٹری اسمبلی عنایت اللہ لق وہ اپوزیشن سے تحریک عدم اعتماد نہ لیتے، اگر وہ نہ چاہتے تو کیسے لے سکتے تھے؟ تو پرویز الہی صاحب کی مرضی ہوگی تو عنایت اللہ لق وہاں بیٹھے رہے، پھر انہوں نے ان کو ریسیو کیا، پھر انہوں نے نہ صرف اسپیکر کے خلاف بلکہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اور وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لے لی، اور نقصان یہ ہوا کہ اسمبلی ٹوٹنے سے بچ گئی، جو کہ عمران خان صاحب نے 2 روز کے بعد توڑنی ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی جو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے وہ تو اسپیکر کی رولنگ آنی ہے، وہ تو اسپیکر کا ڈسکریشن ہے کہ اسپیکر کیا رولنگ دیتے ہیں، کیونکہ اجلاس چل رہا ہے اور رواں اجلاس یعنی ایک اجلاس اگر اسمبلی کا چل رہا ہو اور وہ اگر پروروگ نہ ہو، وہ اگر مکمل ختم نہ کیا جائے، ملتوی نہیں ختم نہ کیا جائے، تو نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ تو اسپیکر جب تک اجلاس کنٹینیو کرنا چاہیں وہ ان کا اختیار ہے۔ تو اجلاس چل رہا ہے اور اجلاس کے دوران اگر گورنر صاحب نے آج کے لیے جو اجلاس بلایا ہے اس اجلاس کو کے متعلق اس کی قانونی آئینی حیثیت کے متعلق کام کرے گی رولنگ اسپیکر کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اسپیکر صاحب رولنگ دیں گے، اگر اعتماد کے ووٹ کے لیے اسپیکر صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے اجلاس بلا لیں گے تو ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، ہمارے پاس ووٹ پورا ہے، اور اگر اعتماد کے ووٹ کا ہم لے جاتے ہیں اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آتا ہے تو اس پر بھی ہمارا ووٹ پورا ہے، اس پہ تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 186 ثابت کرنے۔ تو اصل رولا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو باتوں میں مونس الہی صاحب کو کہا اور عمران خان صاحب کو جو ان کے قانونی ماہرین نے کہا وہ یہ کہ جو اعتماد کے ووٹ کا اجلاس ہے نا جو گورنر نے ایڈوائز کیا ہے، اس اجلاس کو تو اسپیکر صاحب رولنگ کے ذریعے اڑا دیں گے، معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، عدالت دیکھے گی معاملہ کہ جی واقعی اجلاس بلایا جا سکتا ہے نہیں بلایا جا سکتا، تو پھر معاملہ عدالت میں چلا جائے گا۔ لیکن تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے 7 اپریل کا، تو تحریک عدم اعتماد کا آ جانا اور رات کو 9:30 10 بجے وہ اپنا ڈپٹی اسپیکر اپنا سیکریٹری اسمبلی کی طرف سے وہ ریسیو کرنا، وصول کرنا تحریک عدم اعتماد کا ڈرافٹ اور وہاں جمع کرنا، وہ اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا مونس الہی صاحب کو کہ مجھے کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ اس میں پرویز الہی صاحب ملے ہوئے، تو مونس الہی صاحب نے کہا نہیں دیکھیں یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب مونس الہی کے ساتھ عمران خان صاحب اسی طرح بھی بات کر سکتے تھے جس طرح 2 روز پہلے پرویز الہی صاحب نے مونس الہی صاحب کی کلاس کی تھی، وہ بیٹے تھے ظاہر ہے، وہ لیڈر ہیں، وہ باپ تھے، تو انہوں نے مونس الہی صاحب کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ تو عمران خان صاحب کا دل بڑا کر رہا تھا کہ میں مونس الہی صاحب کی کلاس لوں، مگر ان کو تھا کہ اگر مونس الہی ناراض ہو گئے تو پھر پرویز الہی تو ویسے بھی تذبذب کا شکار ہے، پرویز الہی تو وہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے ساتھ تو میں ہوں اس لیے کیونکہ مونس الہی کی مرضی ہے، اگر مونس الہی کو میں نے ناراض کر دیا، اس نے جا کے اپنے ابا جی کو کہہ دیا کہ ابا جی چھوڑ دیں عمران خان کو، بدتمیز آدمی ہے اور وہ بہت ذرا اڈنگے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو ان کا ساتھ ہم نہیں دیتے، تو اس کے بعد رہنا کیا ہے اپنے پاس، تو کچھ بھی نہیں رہنا، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے باتیں جو سخت کرنا چاہ رہے تھے بہت ترلے منٹوں کے انداز میں گلے شکوے کیے مونس الہی صاحب کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سیدھی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اب کیونکہ آج جو اعتماد کا ووٹ ہونا تھا، اجلاس ہو رہا تھا، رولنگ آ گئی، اب رولنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا، تو چلیں یہ تو معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، لیکن اب پرویز الہی صاحب کی حکومت جو آج جانی تھی آج نہیں جائے گی، تو باقی 12 دن پیچھے، تو 12 دن کے بعد کیا پرویز الہی صاحب کے پاس 186 ارکان رہیں گے، اور کیا اس دوران پرویز الہی صاحب بذات خود عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں، انفارمیشن سے، وہ یہ ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کا پتہ کٹ چکا ہوا ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے، اطلاعات ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، سیاست میں ڈیولپمنٹس چینج ہوتے دیر نہیں ہوتی، تو ممکن ہے بعد میں صورتحال بدل جائے اور پرویز الہی صاحب ان کا حساب کتاب نہ بنے، وہ 186 ارکان پورے نہ کر پائیں، تو پھر پرویز الہی صاحب کو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آصف زرداری، نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین صاحب، تاکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ اسی صورت آئیں گے اور اسمبلی اسی صورت نہیں توڑیں گے کہ وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں، تو پھر مرتا کیا نہ کرتا کی صورت پھر وہ ڈیل کرنی پڑے گی۔ لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ووٹ پورا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مارچ 2022 میں پچھلے دنوں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی ووٹ پورا نہیں ہے، ووٹ پورا نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ ووٹ پورا ہے،
ووٹ پورا کر کے حساب کتاب کر کے بندوبست کر کے وادھو زیادہ اضافی ووٹوں کا بندوبست کر کے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ ڈھول بجایا گیا تھا۔ ابھی بھی صورتحال یہی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو کہا تھا کہ جی اسمبلیاں توڑیں گے ہم، اور 26 نومبر کے بعد 17 دسمبر کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنا جمعے کو، یعنی 2 روز بعد جمعے کو توڑی جائیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے تو آصف زرداری کو، نواز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کو، چودھری شجاعت حسین صاحب کو وقت دیا کہ جب اپنا بندوبست کر لو، تو انہوں نے بندوبست کر لیا ہے۔ اس لیے انہوں نے 2 آپشنز استعمال کیے، ایک ووٹ آف کانفیڈنس کا اور دوسرا تحریک عدم اعتماد کا، اور تحریک عدم اعتماد بھی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ تینوں کے خلاف۔ تو انہوں نے اپنا حساب کتاب پورا کر کے، کیونکہ جو میڈیا کل رپورٹ کر رہا تھا، جیو نیوز کی خبر ہے، اور وہ خبر جن سورسز سے آ رہی تھی وہ لگ رہا تھا کہ خبر غلط نہیں ہے، کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنے کچھ لوگ توڑ لیے ہیں واپس، 6 ارکان۔ تو اگر 10 میں سے 6 ارکان ٹوٹ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارلیمانی پارٹی تو وہ بن جاتے ہیں، پھر وہ پارلیمانی لیڈر منتخب کریں گے، اور اس کے بعد وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ کہے گا کہ جی میرے پارٹی قائد شجاعت حسین کا سربراہ کا آرڈر ہے، ہدایت ہے، اور میں اس ہدایت کے مطابق ہم جو ہے وہ پرویز الہی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ دے رہے ہیں، تو ڈی سیٹ نہیں ہوں گے۔ تو باقی جو 4 پرویز الہی صاحب کے ساتھ بچے ہوں گے بشمول پرویز الہی صاحب، وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف جائیں گے وہ، تو دلچسپ صورتحال ہو جائے گی نا۔ تو یہ سارا بندوبست کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے قدم آگے بڑھایا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا مرکزی کردار ضرور ہے، مگر پرویز الہی صاحب مجھے لوزر نظر آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، کل انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات تو رانا صاحب تو کئی باتیں کر چکے پہلے بھی، ان پر انہوں نے عمل کبھی وہ کر نہیں سکے تھے، لیکن رانا صاحب کی بات سے آنے سے پہلے ذرا میں جو بات ادھوری میرا خیال ہے رہ گئی، اب کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد جو دائر ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ 2 روز پہلے ہوئی ہے، 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ پہلے 7 دن کے اندر ایجنڈے پر وہ لانی ہوتی ہے، اور پھر اگلے 7 دن کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہوتی ہے۔ کم از کم جس دن ایجنڈے پر آ گئی تحریک عدم اعتماد، جس دن ایجنڈا پر آنے کے بعد ایوان میں ووٹنگ ہو گئی کہ جی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی منظوری دی جاتی ہے، اور وہ ووٹنگ ہو گئی اور منظوری ہو گئی ایوان کی طرف سے، اجلاس کی طرف سے، تو پھر اس کے اوپر پھر ووٹنگ ہوگی اپنا تحریک عدم اعتماد پر۔ تو اس کے لیے پھر اس کے بعد کم از کم 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر، یعنی 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتی، 3 دن کے بعد اور 7، تاکہ وہ حساب کتاب جوڑ توڑ ہو جائے، معاملات ذرا چیزیں سیدھی ہو جائیں، ڈسکشن بھی ہونا ہوتا ہے ایوان میں، تو وہ یعنی مجموعی طور پر 14 دن کے اندر اندر یہ پروسیس مکمل ہونا ہوتا ہے، جس میں سے 2 دن گزر گئے، آج دوسرا دن گزر جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد باقی پیچھے بچتے ہیں 11-12 دن۔ تو پرویز الہی صاحب اگر آج بچ گئے ہیں اور عدالت سے کوئی کیونکہ عدالت میں تو جانا تھا، تو ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت، جب آپ کے پاس میرا ویلاگ پہنچ رہا ہوگا تو اس وقت شاید کوئی ڈیولپمنٹ عدالت کی طرف سے آ چکی ہو، لیکن عدالت میں معاملہ جائے نہ جائے، عدالت کوئی حکم دے نہ دے، لیکن تحریک عدم اعتماد کے اوپر کوئی رواں سیشن قدغن نہیں لگاتا۔ میں پہلے بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ بجٹ کے اجلاس میں تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی، لیکن باقی کسی بھی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اجلاس کا پروروگ ہونا ضروری نہیں ہے، رواں اجلاس ہے، جاری اجلاس میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد آ گئی ہوئی ہے، تو اب یہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر 14 دن کے اندر اندر عمل کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے 7 اپریل کا۔ تو اب یہ پرویز الہی صاحب اگر آج بچ گئے ہیں، اور اگر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نا کہ جی میں نے، اگر انہوں نے اجلاس نہیں بلایا، جو گورنر نے اپنا کہا ہے اپنا وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو اگر انہوں نے اعتماد کے ووٹ کا اجلاس نہیں بلایا تو پھر پرویز الہی آج شام 4 بجے کے بعد وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کر لیں گے، ان کے پاس جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی جائے گی، اور ہر طرف جو ہے وہ ہم سمجھو کہ قبضہ کر لیں گے۔ ظاہر ہے ایسا ہونا نہیں ہے، اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب اسپیکر کی رولنگ آ گئی ہے تو اب اس رولنگ کو آپ نے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں۔ پھر ہائی کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے گی تو وہ آپ کو قبول ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جب تک ووٹ نہیں ہوتا، تب تک
پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت فوت ہو چکی ہوئی ہے، ووٹوں کے حساب سے تو فوت ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ اگر پرویز الہی صاحب کے پاس ووٹ ہوتا تو پھر وہ پروروگ کرواتے اسمبلی. مطلب بنداس بندہ آتا ہے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ جی اسپیکر صاحب اسمبلی پروروگ کریں، اور اسپیکر اپنا جو گورنر صاحب نے کہا ہے سیشن اس کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے وہ کال کریں، اور میں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. پھر اتنا کانفیڈنس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنا پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اجلاس بلوا لیتے، کیونکہ ووٹ پورا نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کو اندازہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بہت بڑی دراڑ آ چکی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اجلاس نہیں ہونے دے رہے. بالکل اسی طرح جس طرح وہ حمزہ شہباز کا ووٹ پورا دیکھ کر اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا اجلاس نہیں ہونے دے رہے تھے اپریل میں. تو ابھی تو بچ جائیں گے، مگر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا جو ووٹ ہونا ہے اس میں کیسے بچیں گے؟ تو پرویز الہی صاحب زیادہ سے زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ 12 دن کے لیے مزید وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس کے بعد جب اس دوران یا آخری دن تک تحریک عدم اعتماد کے لیے اگر اجلاس ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے جو ہے وہ ووٹ ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی کے، اور خاص طور پر مسلم لیگ قائد اعظم کے، کیونکہ وہی پرویز الہی صاحب کی جو ہے نیا ڈبو سکتے ہیں. اپنا پی ٹی آئی کے ارکان ٹوٹ کر ووٹ نہیں دے سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن مسلم لیگ قائد اعظم کیونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، تو وہ ارکان اگر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں شجاعت حسین صاحب کے پاس تو ان کا ووٹ قابل قبول ہوگا، تو وہ صورتحال ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، اس سارے سینیریو میں مسلم لیگ نون نے وہ جو حمزہ شہباز کی حکومت کے خاتمے کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جی یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، مسلم لیگ قائد اعظم اپنا جو اس کا دیا تھا ووٹ، انہوں نے پی ٹی آئی کے 25 ارکان نے حمزہ شہباز کو اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے ریویو پٹیشن. تو ممکن ہے اس دوران جا کر کوئی کہہ دے کہ جناب اس کو ذرا فوراً سنیں، دیکھیں پنجاب میں کڑمس بچا ہوا ہے، ذرا اس کو سن لیں تاکہ ہم ایک سائڈ پہ ہو جائیں. اب کب تک پنجاب کو اس طرح ہم نے لٹکائے رکھنا ہے؟ تو ممکن ہے معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے اور سپریم کورٹ اسی 14 دن کے اندر اندر کوئی فیصلہ بھی سنا دے، یہ بھی ممکن ہے. تو بہرحال دلچسپ صورتحال ہے، اور اس ساری صورتحال میں ایک چیز طے ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بچت اس صورت میں ہے جب آصف زرداری، شجاعت حسین اور نواز شریف ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ورنہ پھر پرویز الہی صاحب اگر آج وزیر اعلیٰ کے طور پر بچ گئے تو کتنی دن، مزید 8-10 دن، اس سے زیادہ آگے کی گیم نہیں ہے. ویسے زیادہ کھینچ لیں گے تو 12 دن، اس سے زیادہ ان کی حکومت نہیں رہ سکتی اگر بڑے کھلاڑیوں کا آشیرواد نہیں لیتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.